بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت اور برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ پھر اس رات کی اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور رفع ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اس کی اہمیت کس قدر بلند ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں خوب سے خوب عبادت کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے۔ رو رو کر، گر گرا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بہت ساری خواتین و حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں سے کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو جان لیجئے کہ نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا جواب زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سرسجود ہونا، ذکر اذکار کا کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ و کبیرہ غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگنا، التجائیں کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور اسی طرح پوری امت محمدی کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نوافل کیسے پڑھیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سے باقی کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں۔ اب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد رو رو کر، گر گرا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی کے 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس طریقے سے ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔ ان میں صرف نیت کرنے کا فرق ہے، اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی چاہیے۔ نیت سماعت فرما لیجئے: میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل
ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعائیں مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کرے اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں نے آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ختم کر دے؟ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھ لو۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں ان نوافل کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت کے ساتھ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل درست عمل ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، مکمل توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے نیت، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدے کی 3 تسبیح پڑھ کر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 نوافل کی تسبیح کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر دوسری سورت اور پھر 10 بار نوافل کی تسبیح، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی اور پھر سجدے میں 10 مرتبہ اور جلسے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی اور بالکل
پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے ساتھ سلام پھیر لیں۔ جب آپ سے 4 رکعات نماز نفل یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر ایک رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ صالحین کی تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر برکت طاری ہوتی ہے۔ اس مخصوص رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جب بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیفیت سرور و سکون محسوس ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے حوالے سے کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا کی، اس طرح سے انسانی تخلیق بھی 7 مراحل میں مکمل کی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف، زیادہ سے زیادہ قیام کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے، اس 27ویں شب کے صدقے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔